جب مڈل ایسٹ کی زمین کانپتی ہے تو پوری دنیا سانس روک لیتی ہے۔ یہ صرف دو ملکوں کا ٹکراؤ نہیں بلکہ طاقت اور سروائیول کی جنگ ہے۔ ایران اور اسرائیل آمنے سامنے کھڑے ہیں اور سوال یہ ہے کہ یہ آگ کہاں تک جائے گی۔ ان دونوں ملکوں کی دشمنی نئی نہیں۔ 1979 کے بعد ایران نے کھل کر اسرائیل کی مخالفت شروع کی۔ اسرائیل کو لگتا ہے کہ ایران اپنا انفلوئنس سیریا، لیبنان اور غزہ تک پھیلا رہا ہے۔ ایران کہتا ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے الائنسز بنا رہا ہے۔ سب سے بڑا ایشو نیوکلیئر پروگرام کا ہے۔ اسرائیل کو خوف ہے کہ اگر ایران نیوکلیئر ویپن حاصل کر لیتا ہے تو پاور بیلنس بدل جائے گا۔ ایران کہتا ہے کہ اس کا پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، لیکن بے اعتمادی برقرار ہے۔ اگر فل سکیل وار ہوتی ہے تو صرف دو ملک نہیں، پورا ریجن متاثر ہو سکتا ہے۔ آئل سپلائی ڈسٹرب ہو سکتی ہے اور دنیا کی اکانومی پر اثر پڑ سکتا ہے۔ امریکہ اسرائیل کا ایلائی ہے، جبکہ رشیا اور چائنا بھی ریجن میں انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ اگر بڑی پاورز شامل ہو جاتی ہیں تو سچویشن گلوبل ٹینشن میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ فی الحال دونوں طرف لمیٹڈ سٹرائکس اور پریشر ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں، کیونکہ فل وار کا نقصان سب کو پتا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی یا بڑا حملہ چیزوں کو کنٹرول سے باہر لے جا سکتا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ڈپلومیسی اس ٹینشن کو ختم کرے گی یا مڈل ایسٹ ایک اور بڑی جنگ دیکھے گا؟ وقت ہی فیصلہ کرے گا۔ اس کانفلکٹ کا ایک اور پہلو بھی ہے، شیڈو وار، یعنی ایسی جنگ جو آفیشلی اناؤنس نہیں ہوتی لیکن گراؤنڈ پر چلتی رہتی ہے۔ کبھی سائبر اٹیکس، کبھی ڈرون سٹرائکس، کبھی سیکرٹ آپریشنز۔ دونوں سائیڈز ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن سیدھی فل وار سے بچتی ہیں۔ مڈل ایسٹ پہلے ہی کئی کانفلکٹس دیکھ چکا ہے۔ اگر یہ ٹینشن بڑھتی ہے تو لیبنان، سیریا اور غزہ جیسے علاقے سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ مارکیٹس پر اثر، آئل پرائسز میں اضافہ اور گلوبل ٹینشن، یہ سب ممکن ہے۔ اسی لیے دنیا کے بڑے ملک بیک چینل ٹاکس اور ڈپلومیسی کے ذریعے سچویشن کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی غلط کیلکولیشن بھی بڑی جنگ کا سبب بن سکتی ہے۔ اب فیصلہ سیاست، اسٹریٹجی اور صبر پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کیا لیڈرز ہوش مندی سے کام لیں گے یا پھر مڈل ایسٹ ایک اور انتہائی خطرناک موڑ دیکھے گا؟ دنیا انتظار میں ہے اور وقت اپنا فیصلہ لکھ رہا ہے۔